السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ووالاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں حقیقت میں یہ بڑا اہم ہے اور ہمیں سے ہر آدمی کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، اور بہت سارے ہمارے احباب اس میں شک و شبہ میں پڑھ کر پریشانی میں پڑتے ہیں، اور یہ متعلق ہے ہماری عبادت کی قبولیت کے ساتھ۔ نماز جو پڑھتے ہیں اس نماز کی قبولیت کے ساتھ بھی ایک مسئلہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو جو لوگ بہت ہلکے سے سمجھ کر نکل جاتے ہیں اور سوچتے ہیں چلو تو متنبع ہونا چاہیے، نماز پڑھیں نماز نہ ہو سے کیا فائدہ۔ شرائط ہے نماز کی قبولیت کے لیے، اللہ کے ہاں نماز کی قبول ہونے کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں میں ایک بہت اہم شرط طہارت اور پاکی ہے، اور ہم جو باب جو حدیثیں گزری وہ سب اس سے متعلق ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کیسے باقی رہتا ہے، وہی باتیں گزری ہیں کہ وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی طہارت ختم ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے طہارت صحیح طور پر نہیں کیا تو آپ کی طہارت نہیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں بہت اچھے سے آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ ہلکے میں لے کر درس میں حاضری سے غائب ہو جاتے ہیں، خود اپنے سلسلے میں سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نماز پڑھیں اور نماز نہ ہو تو کیا فائدہ۔ آج کا باب ہے باب المتطہر یشک الاحدث۔ یہ جو حدیث ہم یہاں آج پڑھیں گے وہ چیز سے متعلق ہے، اس مسئلے سے متعلق ہے کہ آدمی پاک ہو یعنی باوضو ہو، لیکن اسے شک ہو جائے کہ کیا وضو باقی ہے کہ نہیں، کیا شک ہو کہ کیا اس کا وضو باقی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس شک کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پاکی میں مانے یعنی باوضو مانے اور ویسے نماز پڑھ سکتا ہے، یا اس شک کی وجہ سے اس کی پاکی چلی گئی یعنی وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹ گیا تو اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے تاکہ اس کی نماز ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ تقریباً ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ شک ہوتا ہے۔ عن عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ عن امی قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الجماعة إلا الترمذي۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اپنے چچا سے روایت کرتے ہوئے، ان کے چچا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ شکایت کی گئی، کسی صحابی نے کہا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک انداز سے کہا کہ آپ سے کہا گیا، آپ کو سے شکایت کی گئی کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کے یہ خیال آتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی ہے، یجد الشیء یعنی اسے لگتا ہے کہ پیٹ سے کچھ نکل گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو کیا کرے؟ کیا نماز سے نکل جائے، یہ سمجھے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز سے نکل جائے، جا کر وضو کرے، دوبارہ آ کر پھر نماز میں شامل ہو، یا ایسے ہی نماز پڑھے اس کا وضو باقی ہے؟ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شک ہوا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، یہ شک ہے، ابھی نماز میں وہ شک ہے، اس شک کی بنیاد پر وہ کیا کرے؟ اس کا وضو ٹوٹ گیا، مان لے وضو ٹوٹ گیا، اسے نماز سے نکل کر جا کے وضو کرے، وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز میں شریک ہو، یا یہ کہ وہ سمجھے کہ نہیں وضو نہیں ٹوٹا ہے، نماز میں اسی لگا رہے نماز پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا
لا ينصرف، نہیں نماز سے نہ نکلے، نماز سے نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، ہوا خارج ہونے کا شبہ ہوا ہے، اس لیے کہا کہ یہاں تک کیا آواز سنیں، یعنی ہوا جب خارج ہوتی ہے تو آواز بھی ہوتی ہے، تو آواز سن لے پکا ہو جائے گا، شک چلا جائے گا کہ واقعی ہوا خارج ہوئی ہے، لہذا نماز سے نکل کر جا کر وضو کرے، پھر دوبارہ آ کر شامل ہو، یا یہ کہ ہوا جو خارج ہوئی ہے اس کی بدبو محسوس کرے۔ دو ہی راستہ ہے، دو ہی طریقہ ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ شک ہے، اور آدمی کو یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، اور کبھی صرف شک ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر صرف شک ہے تو کہا کہ دو باتیں ہیں، یا تو اس نے واقعی آواز سنی اور لگا کہ ہوا خارج ہو گئی، اس لیے وہ سمجھ لے کہ وضو ٹوٹ گیا، جائے وضو کر کے دوبارہ آئے، یا یہ کہ اس کو بدبو لگے اس کی، اور یہ تب پکا ہوگا کہ ہوا خارج ہو گئی اس لیے وضو ٹوٹ گیا۔ آگے دوسری جو حدیث ہے اس میں اور زیادہ وضاحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں کوئی چیز محسوس کرے اور اس کے اوپر یہ مشکل ہو جائے کہ وہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، پیٹ میں گیس محسوس کرے، ہوا محسوس کرے، اور لیکن یہ نہ فیصلہ کر پائے کہ ہوا اس سے خارج ہوئی ہے کہ نہیں، اس سے خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو جب صرف شک ہے اس کو تو کیا کہا آپ نے، وہ مسجد سے نہ نکلے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو نماز میں سے وہ باہر نہ جائے، نماز پڑھتا ہی رہے، شک کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، شک کی بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، اس لیے نماز مسجد سے مطلب یہ ہے کہ نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے، اسی میں چلتا رہے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ ہوا خارج ہونے کی آواز سنے یا ایک بدبو محسوس کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور پہلی جو حدیث ہے وہ بخاری مسلم کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے صحیح وغیرہ کی ہے، اور دونوں حدیث صحیح ہے۔ غور کیجیے، اب پہلی چیز اس سے ایک اصول نکالا ہے علماء نے، یقین شریعت میں یقین شک سے نہیں بدلتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کسی چیز کا، محض شک سے وہ یقین زائل نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کو یقین ہے کہ ہم باوضو ہیں، وضو کر کے آپ آئے، نماز میں شامل ہوئی، یقین ہے کہ وضو ہے، لیکن محض شک، جیسا کہ حدیث میں محض شک ہوا کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ کا یقین ختم نہیں ہوگا۔ آپ اپنے یقین پر رکھیے، اپنے دل کو مطمئن کیجیے اور نماز میں شامل ہوئیے۔ آپ نے پانی رکھا، بلی آئی، اس نے منہ ڈال دیا پانی میں، بلی کا حکم یہ ہے کہ اگر منہ ڈالے کسی پانی میں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ صحابی وضو کرنے کے لیے، صحابی لے کے پانی رکھا گیا وضو کے لیے، بلی آئی، پانی میں منہ ڈالا، ان کے برتن، پانی کے برتن میں منہ ڈالا، تو انہوں نے اس کو برتن کو ٹیڑھا کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا پیے، جب پی چکی تو اسی پانی سے وضو کیا۔ تو بلی کے منہ ڈالنے سے پانی گندا نہیں ہوتا ہے، لہذا محض اس شک کی بنیاد پر اس پانی کو یا اس دودھ کو جو اس میں ہم بہا دیں، کیا بلی گندا بھی کھاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے منہ پر گندگی لگی ہو اور اس میں چلی گئی ہو، محض شک کی بنیاد پر وہ پانی یا دودھ گندا نہیں ہوگا، الا ہے کہ اس پانی یا دودھ میں نجاست کی، گندگی کی مہک آنے لگے۔ کیا چیز؟ نجاست، گندگی جو بلی کے منہ میں لگی ہو اور اس میں چلی گئی ہو، آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو گندگی کی مہک آنے لگی اس سے، تو وہ پانی گندا یا دودھ گندا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو محض شک کی بنیاد پر وہ پانی یا دودھ گندا نہیں ہوگا، اور شریعت نے اس کو استعمال کرنے کا پورا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، نہیں حکم دیا ہے۔ تو ایک بہت اہم اصول ہے یہاں، ایک بہت اہم اصول ہے یہاں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی شبہ ہوتا ہے تو یقین پر آپ بنا کریں گے، یقین پر بنا کریں گے۔ مثلا آپ کو شبہ ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، یقین کس پر ہے؟ 3 پر،
شبہ کس میں ہے، شک کس میں ہے؟ چوتھی پر. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ 3 ہم نے پڑھی ہے، چاہے چوتھی آپ پڑھ چکے ہوں لیکن آپ 3 اس کو مانیں گے اس لیے کہ یقینی ہے. شک جو ہے وہ چوتھے میں ہے، اس لیے چوتھے کو نہیں مانیں گے. 3 پڑھا ہے اس لیے وہ 3 یقینی ہے، اس لیے 4 اگر امام کے بعد 4 پوری آپ کریں گے اور سجدہ سہو کریں گے. یہ بہت اہم اصول ہے شریعت کا کہ یقین شک سے نہیں بدلتا ہے. دوسری چیز آپ نے بتائی کہ جب یقین شک سے نہیں بدلتا ہے تو طہارت و پاکی جو آپ کو ملی اور یقینی ہے تو یہ محض ہوا کے خارج ہونے کے شبہ کی وجہ سے بدل نہیں جائے گی. یہ کب بدلے گی؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی ہوا خارج ہوئی ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، غور سے کیجیے. علامہ نووی بہت مسلم کی شرح نے لکھی، بہت اونچا مقام ہے. کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث أَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِّنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ خِلَافَ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا. کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے اصول اور اس کے عظیم قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے. اور کیجیے کتنا سخت لفظ ہے. کہتے اسلام کے اصول میں سے ایک اصل، ایک بنیاد اور دین کے قاعدوں میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے کہ چیزوں کا حکم اس کے اصل پر باقی رہتا ہے. چیزوں کا حکم اس کے اصل پر باقی رہتا ہے. یعنی یہاں ہم سمجھے طہارت ہے، پانی پاک ہے، تو اس کی طہارت کا حکم نہیں بدلے گا یہاں تک کہ اس کے خلاف جو چیز ہے اس کا یقین ہو جائے. ماں شک سے نہیں بدلے گا. اس کی طہارت جو اصل ہے یہ کہ پاک ہے پانی، اس پاکی کا حکم کیا ہے؟ نجاست. تو پاکی نجاست میں اس وقت تک نہیں بدلے گی جب کہ نجاست کا یقین نہ ہو جائے. کہتے ہیں یہ اسی طرح تمام مسئلوں میں آپ دیکھ ڈالیے. نماز کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، طہارت کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، وضو کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، غسل کے مسئلے میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ جتنا حکم عبادت والا ہے سب میں دیکھ لیجئے. اگر یہ یقین ہے کہ یہ چیز ایسی ہے تو اس کے خلاف اس پر حکم نہیں لگے گا یہاں تک کہ اس کے خلاف کا یقین ہو جائے. یقین کو بدلے گا اگر کوئی چیز تو یقینی شک نہیں بدلے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو نماز کے باہر بھی وضو کر کے آپ آ رہے ہیں، مسجد میں آئے، ابھی نماز میں داخل ہوا، اگر صرف شک ہوا کہ ہوا خارج ہوئی کہ نہیں، صرف شک ہوا تو آپ کے اوپر وضو واجب نہیں ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے آئے ہیں، صرف شک ہوا ہے، اب نماز میں داخل ہو جائے. یہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں، صرف شک ہوتا ہے کہتے ہیں دوسرا وضو کر لو. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، منع ہے، آپ کریں گے گناہ گار ہوں گے. اس لیے کہ آپ پانی کے معاملے میں غلو کر رہے ہیں، پانی کے معاملے میں غلو کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو یوں ہی بہا رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو یوں ہی بہا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. شریعت کے ہاں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو بلا وجہ ضائع کرنا اللہ کے ہاں گناہ گار کرتا ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے جو آج ہمارے معاشرے میں سمجھا نہیں جاتا ہے. اس لیے اگر آپ وضو کر کے آئیں گھر سے، راستے میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد صرف شبہ ہو کہ ہمارا وضو باقی ہے کہ نہیں، ہوا تو نہیں خارج ہو گئی، تو اس کا کوئی خیال نہیں کرنا ہے. اگر ہوا خارج ہوئی اور یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہوئی ہے تبھی آپ کو وضو کرنا، ورنہ آپ کو وضو نہیں کرنا ہے، اس میں شامل ہو جانا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے اسلاف سے یہ چیزیں مروی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سے احتمال جو ہے وہ برابر بھی ہو جائے تب بھی یقین پر رکھنا چاہیے. دونوں طرف سے احتمال برابر بھی ہونے لگے، یعنی اس شک آپ کو اور آگے بڑھا دے کہ ہاں ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی ہو سکتا پر ہے، تو آپ کو کدھر جانا ہوگا؟ جو پہلی حالت ہے یقین والی. کہاں جانا ہوگا؟ جو پہلی حالت ہے یقین والی، اس طرف جانا ہوگا کہ آپ یقین والے پر عمل کریں گے. اس برابر ہونے کے بعد بھی احتمال اور یقین کے احتمال کی تنبیہات چھوڑیں گے. کہتے ہیں یہ شریعت کا یہ حکم ہے. لیکن اگر قال اما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزم الوضوء باجماع المسلمين. کہتے ہیں کہ لیکن اگر
حدث کا یقین ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے، ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب طہارت میں شک ہو گیا۔ غور کیجئے، پہلے طہارت میں یقین تھا اور حدث میں وضو ٹوٹنے میں شک تھا، لیکن جب آپ حدث کا آپ کو یقین ہو گیا، وضو ٹوٹنے کا یقین ہو گیا، تو اب طہارت میں شک ہو گیا، اس لیے اب اس جگہ وضو کرنا واجب ہو گیا، اس جگہ وضو کرنا واجب ہو گیا۔ کہتے ہیں اس پر تمام مسلمان علماء کا اجماع اتفاق ہے کہ اب اس جگہ آپ کو وضو کرنا واجب ہو گیا۔ کہتے ہیں اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس کو ہر آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو اور اللہ کے اس کی نماز قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جہاں نہ سمجھنا ہے وہاں پوچھنے کی اور سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔